بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ جو ہے ٹاپکس لے کر آئے ہیں اور اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میڈم, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے قلعہ سیف اللہ میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے جس میں BLA کے 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, قلعہ سیف اللہ جو ہے نا, ایک تو ہمارے پشتون بیلٹ ہے, ہمارے پشتون بیلٹ کے علاقہ ہے, پھر وہاں پہ کاروباری لوگ ہیں, پھر وہاں سے جو افغانستان کنیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب جو ہے نا, جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں جس طرح انہوں نے نشاندہی کر کے ان دشمنوں کو اور ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جو بلوچ جو بیلٹ ہے, جو بلوچ بارڈری علاقہ ہے, وہاں پہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے, وہاں پہ ہماری جو FC کے سیکورٹی ہے, انہوں نے اپنے اس ایریے کو سخت کیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جو بدبخت فتنۃ الہندوستان ہے اور فتنۃ الخوارج ہے, انہوں نے اب پشتون ایریا کو جو ہے نا بدہمن کرنا ہے اور پشتون کے لوگوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہے. اور پشتون جو بیلٹ ہے, جو پشتون ایریا ہے, وہاں کے کاروبار کو جو ہے نا ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اہم کامیابی کی بات ہے. ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہوئے ہیں وہاں پہ, میں درخواست گزار ہوں کہ اپنے پشتون مشران سے اور اپنے پشتون بہن بھائیوں سے کہ وہ ہمارے افواج پاکستان کا ساتھ دیں, ہمارے IBOs کا ساتھ دیں, تاکہ جس طرح لوگ دھرندر مووی کی طرح نکل کے آتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ پشتون بیلٹ میں بھی یہ فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج کے ساتھ آپ پشتونوں کا بھی ایریا خراب کر لیں, آپ لوگوں کا کاروبار, آپ لوگوں کی زندگی خراب. تو آئیں مل کے اپنے افواج پاکستان کا ساتھ دیں, تاکہ آج جیسے کہ 4 جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں زندہ, اسی طرح ہم 4000 اور دہشت گرد اسی پشتون ایریا میں پکڑے جائیں. اور ان کو جب پکڑیں گے ہم, تاکہ ہم اپنا ایک محب وطنی کا جو ہمارا ایک وہ کیا کہتے ہیں اسٹیمپ ہے, وہ اپنے اپنے ملک کے ساتھ دیں, اور پشتون اور بلوچ مل کے اپنے افواج پاکستان. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ BLA کا سیکورٹی فورسز نے مکمل طور پر توڑ دیا. دیکھیں ابھی تو جس طرح انہوں نے ایک برم بازی کر کے, جس طرح انہوں نے ایک خوف و اراس بلوچ خاندانوں پہ یا بلوچ قوموں کے اوپر ڈالا ہے, اب ظاہر سی بات ہے ہمارے جو ببر شیر ہیں, چاہے وہ جس بھی ہمارے IBOs ہیں, وہ اب انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہو, جس گلی نکڑ میں, جس غار میں یہ چھپے ہیں, وہاں سے نکال کے ان کو سارا ختم کریں گے. اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کو 4-5 مہینے کے اندر اندر میڈم شمائلہ انشاءاللہ میں لکھ کے دوں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ آپ کو بلوچستان کا جو پشتون ایریا ہے, جو بلوچ ایریا, وہ پورا اس کا صفایا کیا جائے گا, اور سارے لوگ جو ہے نا دوبارہ اپنا کام اور بزنس شروع کریں گے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے. آپ کے سامنے سے بھی ان کا بیان گزرا ہوگا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں موجودہ تباہی کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب اختر مینگل کے والد عطا مینگل نے بطور وزیر اعلیٰ پنجابی اساتذہ کو جو ہے کوئٹہ سے بے دخل کیا تھا. ان کے اس بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو کہتا ہوں سردار عطا اللہ جو مینگل ہے, وہ بلوچوں کا وہ سو کولڈ نیگیٹو لیڈر, جس نے ہمیشہ بلوچوں کو نیگیٹیوٹی اور پنجاب کے پنجابیوں سے نفرت تک, بنیاد نفرت سے اٹھایا. ٹھیک ہے. تو سردار عطا اللہ جو ہے نا مینگل کا ٹارگٹ یہی تھا کہ بلوچستان کے جو بلوچ ہیں, ایون کہ وہ پشتونوں کو بھی کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پنجابیوں کے خلاف ہوں, ورگلایا جا رہا تھا کو ورگلایا. دیکھیں جی, ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم اپنی جو ایجوکیشن ہے, دیکھیں آپ کسی سے جب سیکھتے ہیں نا, وہ آپ کا استاد کہلاتا ہے. جو پنجابی ہے, پنجابی نے بلوچستان کے لوگوں کو سکھایا ہے ایک استاد کی طرح. بلوچستان کے لوگوں کو وہ ڈائریکشن دیا ہے. میں خود اس ٹائم میں کہتا ہوں, جو بلوچستان کے جو قوم ہے وہ مرون منت رہے پنجابیوں کے, کہ آج میں
شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اگر شبیر بلوچ ایک بلوچ ہوں، ورلڈ وائڈ پہ جاتا ہوں اور آل پاکستان تقریریں مقابلے میں نے جیتے، میرے لیے لکھا ہے اسی پنجابی نے لکھا ہے. تو دیکھو یہ بہت اہم چیز ہے. یہ سردار عطا اللہ کا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہمیشہ پنجابیوں کے خلاف ہے. اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، لوگ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، قومیں ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ یار سردار اختر جان کے جو والد ہیں انہوں نے ہمیشہ پنجاب کے اوپر یا پنجابیوں کے اوپر نفرت کا فروغ زیادہ دیا، مگر سردار عطا اللہ اور سردار عطا اللہ کے گھر میں جو ان کی صاحبزادی ہے وہ پنجابیوں کے ہی ساتھ جو ہے نا رشتہ داری کیا، اور جو ہے نا انہوں نے کسی پنجابی کو اپنا داماد بنایا. ایک اہم بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے اور ایک اہم سوال بھی ہے. مگر اب الحمدللہ ہمارے بلوچ لوگ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ کوئی پنجابیت، کوئی بلوچیت، کوئی سندھیت، کوئی پشتونیت نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. پنجابی سے بھی ہمیں محبت ہے، پشتون سے بھی ہمیں محبت ہے، سندھیوں سے بھی ہمیں محبت ہے، کشمیریوں سے اور ہزارہ سے بھی ہمیں محبت ہے. تو یہ کانسیپٹ سردار عطا اللہ کے دور میں تھا، جو کہ بہت ہی خراب کانسیپٹ تھا، اور اس کانسیپٹ کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ابھی بھی میں آپ کو انفارمیشن فل نالج کے تحت آپ کو بتاتا ہوں میڈم شمائلہ، آپ جائیں اس ٹائم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئٹہ از اے بگ سٹی، میں آپ کو لکھ کے دوں گا. ابھی بھی آپ دالبندین کے گلی گلی میں جائیں، آپ کو وہاں پہ پنجابی ملیں گے. یہی آپ ہی کے چودھری جو ہے نا وہاں پہ پولیس والے ملیں گے آپ کو، یہی تفتان میں ملیں گے، یہی مستنگ میں ملیں گے، یہی خزدار میں ملیں گے، یہی آپ چوکی، وہاں پہ تو اور بھی زیادہ ملیں گے. تو ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشتون بیلٹ میں پنجابی کم ہے. یہ بہت بڑا نالج ہے، آپ کو شاید کوئی نہیں بولے. پشتون بیلٹ میں پنجابی کم ہے، مگر بلوچ بیلٹ میں جتنے پنجابیوں کا زیادہ جو ہے نا ایک وہ بنتا ہے آبادی، یہ آپ کی سوچ نہیں ہے. تو میں اس 21 سینچری کا نوجوان ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں کہ پنجابی میرا بھائی ہے، پنجابی میرا استاد ہے، پنجابی میرا دوست ہے، پنجابی میرا غمخوار ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے پنجابی کو سلوٹ کرتا ہوں. میں فخر کرتا ہوں کہ مجھے اسی پنجابی نے پڑھایا ہے، لکھایا، آج تک اس لیول پہ پہنچایا ہے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بی ایل اے کے ہاتھوں شہید ہونے والی بلیدہ کے نوید ہاشم کے اہل خانہ کی تربت میں اہم پریس کانفرنس. کالعدن تنظیم کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی جو بدبختی ہماری ہے، یہ بدبخت فتنۃ الہندوستان، یہ بدبخت بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہمارے، میں آئے روز دیکھتا رہتا ہوں پریس کانفرنسز پہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے جو کلیجے کا میرا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، میں اس کو دور کرتا ہوں کیونکہ وہ تنظیم میں جا چکا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اگر اس کو ہم گہرائی میں دیکھ لیں کہ کون اپنے کلیجے کو ٹکڑے کو جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، تو یہ اس کا ٹوٹل جو ہے نا کریڈٹ، اس کا ٹوٹل جو ہے نا بدبختی میں اس بی ایل ایف، بی ایل اے اور یہ بدبخت بشیر زیب اور اربی ارمری اور جو ہے نا برامداد اور یہ ڈاکٹر اللہ نظر کو دوں گا کہ میرے نوجوانوں کو ورغلا کے اس طرح. اور یہی بلیدہ میں آپ دیکھیں، آپ کے ناسا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، یارجان کے نام سے جو باہر ملک بیٹھے ہیں، مطلب یہی بلیدہ میں کوئی ایک اور بہت بڑا اچھا ٹک ٹاکر ہے سعید اجے کے نام سے، جو کہ ہمیشہ بلیدہ کے امن کے حوالے سے پورے پاکستان میں، یہی لاہور میں وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بڑا جو ہے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں کہ وہ ٹک ٹاکرز ان کو جو ہے نا لاہور میں بلاتے ہیں، ان کو جو ہے نا عزت دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاکرز بھی پنجابی ہیں بلیدہ کے. تو بلیدہ میں نا آپ دیکھیں ایک پازیٹیو چیز کو دیکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہاں پہ نیگیٹیوٹی کو پھیلانا، یہ دہشت گردوں کا ایک کانسیپٹ، ایک فارمولا ہے جو کہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اللہ نظر کا سرنڈر کرنے کے لیے اہم شخصیت سے رابطہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ کوئی بات بالکل کیا اللہ نظر واقعی ہتھیار ڈالنے جا رہا ہے؟ بالکل، بلکہ میں کہتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ آپ کو دکھے گا، کیونکہ جب وہ بندے کا ایک لیول نہ ہو اور جب بندے کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے تو لیول نہ ہو، پھر جو ہے نا بندہ زخمی پڑا ہوا ہو، پوری جو ہے نا اس کا کمر ٹوٹ گیا ہو، کیونکہ ہماری آئی بی اوز نے ان کے جب کمر توڑے ہیں، ان کی پورے فوج کو جب توڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں جائے گا؟
وہ نہ اس کو افغانستان قبول کرے گا، نہ ایران قبول کرے گا، نہ مسقط عمان قبول کرے گا، نہ کوئی اور کنٹری قبول کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں، صبح کا بولا جب شام کو آتا ہے تو اسے بولا ہی کہتے ہیں. تو ڈاکٹر اللہ نظر، اسی طرح ہمارا سی ایم سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ جو نیگوشیٹیبل ہے ہم اس کو گلے سے نکالیں، جو 100% نیگوشیٹیبل ہے ہم 300% ہے. تو ہم آج بھی پاکستان کے جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے پنجابی ہے، چاہے سندھی ہے، چاہے پشتون ہے، وہ آج بھی ڈاکٹر اللہ نظر، اگر واقعی جو ہے نا ڈاکٹر اللہ نظر ہتھیار چھوڑنا چاہتا ہے، واقعی وہ امن کا راستہ ناپنا چاہتا ہے، تو افواج پاکستان کا بہت بڑا دل ہے. اور افواج پاکستان جانتا ہے کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے، میرا جو ہے نا بھائی ہے، میرا پاکستانی ہے. وہ انگریزوں اور کافروں اور پیشاب خور انڈیا کے کہنے پہ چل رہا تھا، ابھی دوبارہ وہ بولا صبح کا بولا جب شام کو آنا چاہتا ہے تو ہم گلے سے لگائیں گے. ہم تو خدا سے چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہے نا ہتھیار چھوڑے اور دوبارہ آئے. جس طرح اس کے فیملی نے آ کے صدر ثناء اللہ زہری نے ہاتھ اس کے سر کے اوپر پہنایا، دوپٹہ بھی دیا، تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر اللہ نظر کو گلے سے لگائیں گے اور اس کے ماتھے کو چومیں گے کہ وہ آ جائے، افواج پاکستان کا ساتھ دے، تاکہ ہم بشیر زیب جیسے درندے کو، بشیر زیب جیسے درندر کو جو ہے نا وہ کرے، بے نقاب کرے. اور مزید جو لندن میں بیٹھے ہیں، جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں، جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، جو ناروے میں بیٹھے ہیں، ان بلوچوں کو بے نقاب کر لیں جو اس ملک کے پاکستان، جو اس اسلام کے ریڑھ کے اڈی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. تو دل کی عطا گہرائیوں سے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آ جائیں بشیر زیب، گلے سے لگائیں گے اور بلوچستان کے بلوچوں کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو ہم نیست و نابود کریں گے. ایسے ہی انشاءاللہ. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ تو وہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ریاست پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ریاست ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بلوچستان میں ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ایک بنی ہے نا، کہ آج کل جو بھی وہ مارخور کا وہ لوگو لگاتا ہے نا تو سب کہتے ہیں بھائی ایجنسی کا بندہ ہے. ہمارے یہاں انویسٹیگیٹرز نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہم انویسٹیگیشن کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو جائے. دیکھیں جی، بلوچستان ایک ٹرائبل ایریا ہے. ٹرائبل ایریا میں وہاں پہ کیا کہتے ہیں، موچوں کو تھاؤ دینے سے اور آنکھیں دکھانے سے بھی لوگ لڑتے ہیں. تو اب کوئی اپنے پرسنل بزنس کے معاملے میں لڑتا ہے، کسی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، تو اس کا نام بالکل وہی ریاست کا کوئی بالکل قصور نہیں ہے. دیکھیں جی، ہماری بدبختی کیا ہے جو ہے نا میڈم شمائلہ جی، بلوچستان کی بدبختی یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑا جو ہے نا مسئلہ کریٹیکل ہو جائے یا لڑائی ہو جائے، وہ باقاعدہ اس معاشرے سے، ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں نہیں، اس نے پاکستان کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، پاکستان زندہ آباد کہتے ہیں، تو ڈائریکٹ اس کو اسٹیمپ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی انٹیلیجنس کا بندہ ہے، یہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے، اسی لیے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور یہی ظلم، یہی جو ہے نا باتیں پہنچتے ہیں پیشاب خور انڈیا تک. یہی باتیں، انہی باتوں کے اوپر تبصرہ کرتا ہے بدبخت وہ گوبر آریا، وہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے. وہ مچڑ جو ہے نا آج کل بڑا اپنے آپ کو اٹھ سمجھتا ہے، جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ویریفائڈ نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ ہوتے ہیں. مگر الحمدللہ میری جو ریاست ہے، میرے ریاست کے ادارے ہیں، وہی میں ان ریاست کے اداروں پہ فخر کرتا ہوں. وہ صرف اپنے کام سے کام تک محدود ہیں. جو ان کا کام ہے وہی اپنا کام کرتے ہیں، وہی اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں. ریاست میں اس کو کھینچنا، ریاست میں اس کو لانا، یہ سمجھو ایک ڈرامہ ہے. اور جی یہ ایک ڈرامہ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے جو میرا ریاست کے اوپر ڈالتے ہیں. میرا لاسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ بی ایل اے کو مکمل تباہ کرنے کا پلان تیار ہو چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بی ایل اے کا مکمل جو ہے نا بالکل تیار ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے کہ جو ہے نا جو بی ایل اے ہے اس کے جو ہے نا کمر توڑ دیا گیا ہے. اس کے سارے بندے جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اور بلکہ اتنا بھی بتاتا چلوں جو آئیڈینٹیفائی کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے مخالف ہیں جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. تو اب جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ جو یہ سو کالڈ فتنۃ الہندوستان ہے، ان کی جو
آدھی فوجیں وہ ختم ہو چکی ہے، اور BLA کا جو مین کمانڈر ہے بہت جلد ہتھیار چھوڑنے والا ہے اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہ پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے امن کے لیے کام بھی کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو سر. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.